बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कश्मीर की, उसके ऊपर बात करेंगे और इस वक्त जो ताज़ा तरीन हालात इमरान ख़ान साहब के साथ किए जा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर इस वक्त गली गली नगर नगर रैलियों जलसे जुलूसों की जद में है और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनका मुतालबा है कि हमें जीने का हक दिया जाए, हमें खुद मुख्तार किया जाए, हमारे मामलात में बाहर से आकर आप मुसल्लत ना हो। मेन एजेंडा उनका ये है कि वो कहते हैं कि जो मखसूस 12 सीटें आप लेकर आ जाते हैं हमारी पार्लियामेंट में और हमें मफलूज कर देते हैं, इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक ग्रैंड आप कह लें कि मीटिंग की है आपस में, उसमें ये तय पाया है कि कश्मीर के मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा और तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा, जबकि सब कुछ हो चुका है वहाँ। अब ये कह रहे हैं कि हम करते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं। ये काम इनको हफ्ता पहले करना चाहिए था, इतना खून खराबा ना होता, कीमती जानें ज़ाया ना होती। अब ये फैसला किया गया है जी, काबीना के इजलास में कुछ मखसूस लोगों का एक इजलास बुलाया गया जिनके साथ ये तय हुआ कि 12 सीटों की बजाय 6 सीटों पर आमादगी ज़ाहिर की जाए कि हम 6 सीटें जो है मखसूस वो पार्लियामेंट में ले आते हैं और 6 से हम विदड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, आज की समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी है कि जी काबीना ने आपस में बैठकर ये तय किया है कि इस मसले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए ताकि कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला किया जाए। आज तक तो इन्होंने ये तस्लीम ही नहीं किया कि क्या कश्मीरियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी भी हो रही है कि नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो कश्मीर का मामला है ये हर इलेक्शन के ऊपर ये तूल पकड़ जाता है। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद शहादतें, ये सिलसिला उस वक़्त होता है जब इलेक्शन करीब आता है कश्मीर का। अब पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं वो भी इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि जनाब, आज़ाद कश्मीर में जाकर पाकिस्तान के किसी सूबे से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहाँ के रहने वाले पूरे पाकिस्तान के खित्ते में जहाँ मर्जी जाकर ज़मीन खरीद सकते हैं। ये भी एक मामला है जिसके ऊपर कुछ हमारे दोस्त जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो हकूक़ हैं हमसे ज़्यादा और हमारे हकूक़ हैं उनसे कम। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि क्यों नहीं हम आज़ाद कश्मीर वाला मसला भी आसानी से हल कर लेते। आज़ाद कश्मीर वाले कहते हैं कि जनाब हमें आज़ाद करें, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो आज तक अपना हिस्सा ही समझते हैं आज़ाद कश्मीर को कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन अब गमो गुस्सा और नफ़रतें बढ़ रही हैं, जिसके मामले में हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। इस बात पे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के मामलात को कंट्रोल करना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। नाज़रीन, आने वाले कुछ घंटे बड़े अहम हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर के बारे में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की उमंगों के मुताबिक ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर दिया जाएगा, मज़ीद खून खराबा नहीं होगा। हालात इस तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कल एक ख़बर सोचे समझे मंसूबे के तहत पर चलवाई गई कि इमरान ख़ान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर दौड़ें लग गईं। लाजमी बात है, कारकुनान भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़े, पॉलिटिशियन भी दौड़े, जर्नलिस्ट भी दौड़े कि हम भी जाकर देखें, शायद ख़ान की एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कोई 10:15 बजे ख़ान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया गया और कोई 12:15 बजे उनको वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया।
یہ بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین کہ یہ پروپوگنڈا کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ اگر موجودہ سیٹ اپ یا جیل حکام ان کو ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے تو اس کی تشہیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مقاصد تھے، کیا بینیفٹ تھا، کیا نقصان تھا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ پھر 12:15 ان کو واپس لے آئے۔ اگر 2 گھنٹے کا یہ پروسیس تھا تو اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونی تھی کہ خان صاحب کو جیل سے ہسپتال لے جایا گیا اور ہسپتال سے واپس جیل لایا گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، یہ باتیں اگلے 2 4 10 گھنٹے میں باہر آنے والی ہیں۔ کافی لوگ اس کے اوپر تجزیات کر رہے ہیں اور اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ ناظرین، اس وقت تحریک انصاف جو ہے اس کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے تحریک انصاف کے لوگ آپس میں ہی گتھم گتھا ہیں۔ لیڈرشپ کی کارکنان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے۔ لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھنٹے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جی، شاید وہ بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ لیک کروائی گئی ہوگی آڈیو۔ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب میرے دور میں ایسے ہوا، آپ نے ایسے کیا، اب آپ ایسے نہ کریں۔ واضح پیغام ہے اس میں کہ علی امین گنڈا پور ایک گروپ ہے اور سہیل خان افریدی دوسرا گروپ ہے۔ اب یہ سارا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف کی قیادت ہی اگر آپس میں مخلص نہیں ہے تو انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ ایک طرف سے ناظرین یہ باتیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ گزشتہ شب جو گزری ہے یا گزشتہ روز، آج فرائیڈے ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ جمعرات کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان افریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے، اس پہ بھی جو ہے نا وہ تجزیے بھی چل رہے ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ ملاقاتیں ہونے والی نہیں ہیں، اتنا آسان ہدف نہیں ہے۔ ایک بہت نامور شخصیت ہے پارلیمنٹ میں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر پارلیمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب، وہ پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ اب یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی آپس میں معاملات بڑے خراب ہیں، پوری پارٹی اس شخص کو پسند نہیں کرتی، اس کو پارٹی سے نکالنے کی باتیں ہو رہی صبح شام۔ خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن سسٹم اس کو نہیں چھیڑ رہا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جناب جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کی ملاقاتیں بند تھیں، میں نے پٹیشن دائر کی اور میں نے آرڈر کروا لیا کہ ان کی ملاقاتیں معمول کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ 1.25 سال کا تقریباً میرا کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ملاقاتیں ریگولر ہوتی رہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ بھائی آپ اتنے بھولے تو نہیں ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے کہ کن لوگوں نے یہ ملاقاتیں بند کرائیں، کیوں کرائیں، مقاصد کیا تھے، معاملات کیا تھے۔ بہرحال یہ ناظرین ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ پھر کسی وقت، لیکن اس وقت جو تازہ ترین حالات ہیں، خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور قید تنہائی جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹارچر ہے کہ ایک شخص پابند سلاسل ہے اور اس کو آپ قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہی عرصہ اور نکلا تو ایج فیکٹر ہے، ایج کے حساب سے ان کے آرگنز جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، دماغ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، یادداشت چلی جائے گی۔ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ حالات اس نیج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ عوام جو ہے اس کے اندر بھی ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، کارکنان اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن خدا کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا کوئی ماحول بن جائے
کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے. بڑے بڑے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور ان کے ساتھ ایک بہترین معاہدہ سائن کر لیا جائے گا جس کے تحت ان کو بنی گالہ میں وہ اپنے گھر پہ رکھا جائے گا, اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت اگلی حکومت ان کے حوالے کر دی جائے گی. اور یہ میرے لیے تو یہ ایک شاکنگ نیوز ہے, ایک خواب ہے کہ ہاؤ از پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نظر نہیں آ رہا. کہیں یہ بھی کوئی لالی پاپ تو نہیں دیا جا رہا, عوام کو بے وقوف تو نہیں بنایا جا رہا. آج تک تو ایسے ہی ہے ناظرین. اللہ کرے یہ باتیں سچ ہوں اور امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے اور آ کر پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرے اور ہمارے ملک کا مرتبہ نام بلند ہو. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, سرحدوں پر لڑنے والے ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی خیر ہو. پاکستان زندہ باد.